السلام علیکم. آج سائنس کی خبر میں ہم آپ کو کچھ ایسی خبروں کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری ہیلتھ، انوائرمنٹ اور اسپیس سے تعلق رکھتی ہیں. تو چلیے چلتے ہیں ہماری پہلی خبر کی طرف. السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن. اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے جسم میں کینسر سے کیا تعلق ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹس ایسے مادے ہیں جو آپ کے جسم کے سیلز کو آزاد ریڈیکلز سے بچا سکتے ہیں. آزاد ریڈیکلز جو دل کی بیماریوں، کینسر اور دیگر بیماریوں میں کردار ادا کرتے ہیں. یہ ایسے مولیکیولز ہوتے ہیں، فری ریڈیکلز ایسے مولیکیولز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں میٹابولزم کے نتیجے میں بنتے ہیں یا جب آپ کو تمباکو کے دھوئیں یا تابکاری یعنی ریڈیشنز کا سامنا ہوتا ہے. وٹامن سی اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس پھیپھڑوں کے کینسر کے ٹیومر میں خون کی نئی شریانوں کے بننے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. کیرونسکا انسٹیٹیوٹ کی ایک نئی تحقیق دی جرنل آف کلینکل انویسٹیگیشن میں شائع ہوئی ہے اور دریافت اس خیال کی تصدیق کرتی ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس پر مشتمل غذائی سپلیمنٹس ٹیومر کی نشوونما اور میٹاسٹیسس کو تیز کر سکتے ہیں. ہم نے پایا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس ایک ایسا طریقہ کار ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو کینسر کے ٹیومر کو خون کی نئی نالیوں کی تشکیل کا باعث بنتا ہے، جو کہ حیران کن ہے کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اینٹی آکسیڈنٹس کا حفاظتی اثر ہوتا ہے. یہ کہنا ہے مطالعے کے رہنما اور شعبہ حیاتیات کے پروفیسر اور سویڈن میں کیرونسکا انسٹیٹیوٹ کے غذائیت کے ماہر اور نائب صدر مارٹن برگ کا، جو کہتے ہیں کہ خون کی نئی شریانیں ٹیومر کی پرورش کرتی ہیں اور انہیں بڑھنے اور پھیلنے میں مدد کر سکتی ہیں. ہماری دوسری خبر ہے اسپیس کے بارے میں، خلائی اسٹیشن پر کیے گئے بائیو فلمز پر مختلف تجربات کے بارے میں. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر تجربات میں ایک اسپیس سرفیس ٹریٹمنٹ انجینئرز کے گروپ نے مائکروبیل بائیو فلمز کی نشوونما کو روکا. یہ بائیو فلمز اسپیس اسٹیشن پر موجود سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر بیماری کا باعث بھی بن سکتی ہیں. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلا میں نمائش کے بعد سرفیس ٹریٹمنٹ کی ایک نئی قسم نے مائکروبیل بائیو فلموں کی نشوونما کو نمایاں طور پر کم کیا. یہ وہاں کے سائنسدانوں کی رپورٹ کہتی ہے. بائیو فلمیں مائکروبیل یا فنگل نشوونما کے گروتھ میٹس ہیں جو پانی کو پروسیس کرنے کے نظام میں ہوز یا فلٹر کو روک سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر لوگوں میں بیماری کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تجربے میں محققین نے مختلف طریقوں سے ٹریٹمنٹ کی جانے والی مختلف سطحوں کی سرفیسز کی چھان بین کی اور سیڈوموناس ایریگنوسا نامی بیکٹیریا سامنے آیا جو کہ ایک اپرچونسٹک پیتھوجن ہے جو انسانوں میں خاص طور پر ہسپتالوں میں انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے. 2019 کو خلائی اسٹیشن پر شروع ہونے والی تحقیق میں سرفیسز کو 3 دن کے لیے انکیوبیٹ کیا گیا. جو اسپیس سرفیسز تھیں ان کو 3 دن کے لیے انکیوبیٹ کیا گیا. نتائج سے پتہ چلا کہ جو ٹیکسچرڈ سرفیسز ہیں جو کہ بالکل پلین نہیں ہوتی، اگر ان کو لوبریکیٹ کیا جائے یعنی چکنا کیا جائے، یعنی یہ طویل نمائش کے دوران بائیو فلم کی نشوونما کو روکنے میں انتہائی کامیاب تھیں. نتائج کو جرنل نیچر مائکرو گریوٹی کے ایک مقالے میں بیان کیا گیا ہے جو سمینتھا میک برائڈ PhD، کرپا ویرانسی آف MIT، لوئس زے، پامیلا فلورس آف یونیورسٹی کولوراڈو اور جوناتھن کیلیگزا ایٹ ناسا ایمس ریسرچ سینٹر نے تحریر کیا ہے. چلیے بات کرتے ہیں ہماری زمین سے کلوزسٹ بلیک ہولز کے بارے میں جن پر ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے. رائل فلکیاتی سوسائٹی کے ماہانہ نوٹس میں شامل ہونے والا ایک مقالہ ہائٹس کلسٹر جو ہمارے نظام شمسی کے قریب ترین کھلے جھرمٹ کی صورت میں ہے میں کئی بلیک ہولز کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انہیں اب تک دریافت ہونے والے زمین کے قریب ترین بلیک ہولز بھی ثابت کرتا ہے. اس مطالعے کا نتیجہ یونیورسٹی آف وڈاؤ اٹلی کے اسٹیفانو ٹورنامنٹی کی سربراہی میں سائنسدانوں کے ایک گروپ کے درمیان تعاون سے نکلا جس میں یونیورسٹی آف بارسلونا کے سائنس کاسموس انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اسٹڈیز آف کیٹالونیا IEEC کے پروفیسر مارک گیلیس اور فریڈرک اینڈرز شامل ہیں.
بلیک ہولز کائنات کے سب سے زیادہ پراسرار اور دلکش مظاہر میں سے ایک رہے ہیں اور پوری دنیا کے محققین کے لیے مطالعے کا موضوع بن چکے ہیں۔ یہ خاص طور پر چھوٹے بلیک ہولز کے لیے زیادہ درست ہے کیونکہ ان کا مشاہدہ کشش ثقل کی لہروں کی کھوج کے دوران کیا گیا ہے۔ 2015 میں پہلی گریویٹیشنل ویوز کا پتہ لگانے کے بعد ماہرین نے ایسے بہت سے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے جو کم میس والے بلیک ہولز کے پیئرز کا ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی طرف، جو کہ ہمارے جنگلات میں لگنے والی آگ سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ آب و ہوا اور جنگل کی آگ کے بحرانوں میں شدت آئی ہے، اسی طرح جنگلات میں کئی دہائیوں سے لے کر صدیوں تک درختوں کی افزائش تک پکڑے گئے اور ذخیرہ کیے گئے کاربن کے نقصانات کے حوالے سے بھی خدشات ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جنگل کی آگ کو کم کرنے کی جاری کوششوں کو کہاں تک بہتر بنایا جائے اور جنگل کی آگ کی وجہ سے کاربن کے نقصان کو کیسے کم کیا جائے اور اس طرح کم کیا جائے کہ کمیونٹیز اور آب و ہوا کو ایک ہی وقت میں فائدہ پہنچے۔ اس تحقیق میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ زندہ درخت اور ان کے ذخیرہ کردہ کاربن کے مستقبل میں کہاں جلنے کا خطرہ ہے، یعنی کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ جل سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان علاقوں کا ان کمیونٹیز سے موازنہ کیا جو اس وقت جنگل کی آگ کے خطرے سے دوچار ہیں، جیسا کہ فارسٹ سروس کی وائلڈ فائر کرائسس اسٹریٹجی میں شناخت کی گئی ہے۔ جو دونوں طرح کے ریسرچز میں ایک جیسے علاقے ہمیں ملے، ان کو ہاٹ سپاٹس کے طور پر لیا جا سکتا ہے جہاں کارروائی سے کاربن اور کمیونٹی دونوں کو جنگل کی آگ کے خطرے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اور یہ نئی ریسرچز کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔